اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں والی فسٹ کے پروگرام میاں والی کی شخصیت میں آپ کا میزبان ضیاء الدین خان حاضر ہے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ میاں والی میں ایسے علاقے جو 1947 کے بعد ابھی تک اپنے اندر ایسی چنگاریاں رکھتے ہیں کہ جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو وہاں سے دھواں اٹھتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ یہاں جو قتل و غارت ہوئی، یہاں جو ہمارا نقصان ہوا، انہی علاقوں میں جو ہے کالا باغ ہے، انہی علاقوں میں گوشالہ محلہ میاں والی ہے، جہاں ہم ہندوؤں کے ساتھ ہنستے بستے تھے، لیکن پارٹیشن جب شروع ہوئی تو پھر ہنگامے ہو گئے۔ انہی ہنگاموں میں میاں والی میں جو جانی مالی نقصان سب سے زیادہ ہوا تو یہاں میاں والی میں علاقہ ہے ہرنولی۔ ہرنولی ایک یہاں درخت ہے، اس درخت کی مناسبت سے اس علاقے کو ہرنولی کہا جاتا ہے۔ اور پورے میاں والی میں ہمارے تھل کی جو زمین ہے اس میں سب سے جو بارانی بہترین روٹی ہے، بہترین ہماری گندم ہے، وہ بھی ہماری ہرنولی کی ہی ہے۔ آج ہم اسی شہر ہرنولی میں آئے بیٹھے ہیں۔ راؤ عبدالحفیظ خان صاحب ہمارے مہمان ہیں جو کنوینئر ہیں مسلحتی کمیٹی ہرنولی کے۔ ان سے آج ہم ہرنولی کی کچھ یادیں تازہ کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بہت شکریہ جی۔ سر پہلے تو یہ بتائیں گے کہ آپ رانا فیملی سے، راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ اور راجپوت راج کرنے والوں کے پوت یعنی کہ راج کرنے والوں کی اولاد میں سے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے میاں والی میں جب مسلمان آئے، محمود غزنوی یا جو ہے احمد شاہ ابدالی، اس سے پہلے اور جب انگریز آئے اس دور تک میاں والی کے جو سب سے بڑے زمیندار تھے وہ تلوکر فیملی کا ہمارے گزیٹیئر میں ذکر ہے، وہ بھی ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو ہرنولی ہے اس میں کون کون سے کاسٹ لوگ رہتے ہیں، اور 1947 میں یہاں جو خون ریز واقعات ہوئے ان باتوں کو تھوڑا سا تازہ کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ جناب کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تاریخ کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکوں۔ ہم مائگریٹڈ لوگ ہیں۔ آپ نے راجپوت کا تعارف پوچھا، پہلے اس کی طرف جاؤں گا۔ راجپوت یقیناً راجاؤں کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اصل لفظ اس کا تھا لاجپوت۔ جو لوگ میدان جنگ میں اپنی زبان کی لاج رکھتے ہوئے مارے جاتے تھے اور قول سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہ راجپوت کہلانے کا انداز تھے۔ پہلا جے پال کو لاجپوت پہلا کہا جاتا ہے۔ جے پال جو تھا اس نے لاج رکھی تھی محمود غزنوی کے خلاف، اس نے سب کو آپ تاریخ بالکل سمجھ رہے ہیں جی، اور یہ اس کا ایک حصہ ہے جو میں بھی اس کا نعرہ تھا یہ لاجپوت، لاجپوت، اور اس کے بعد پھر یہ راجپوت ہو گیا۔ ٹھیک، کیونکہ بر صغیر میں جتنے راجے تھے وہ اکثر راجپوت خاندان سے تھے، چاہے وہ ہندوؤں کی شکل میں تھے چاہے کچھ سکھوں کی شکل میں تھے۔ یہ بہت سینکڑوں سال پرانی باتیں ہیں کہ جب ہم مسلمان ہوئے ہمارے آباء و اجداد، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہم آج بھی مسلمان ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1947 میں جب پاکستان کی بنایا گیا اس کی تعمیر میں ہمارا بہت حصہ ہے۔ بجا ہمارے بزرگوں کا خون، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں اس میں شامل ہیں۔ بجا بہرحال آپ ہرنولی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ آپ نے تعارف کرایا کہ ہرنولی ایک درخت کا نام ہے جس کی وجہ سے اسے ہرنولی کہتے ہیں، لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی اصلاح کر دوں تھوڑی سی۔ جی جی، کہ یہ شہر 1600 صدی عیسوی میں آباد ہوا، صرف 2 قبیلے آ کے یہاں سب سے پہلے آباد ہوئے۔ یہ جنگل تھا اور یہاں پہ زیادہ ہرنیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ 2 گڑھے تھے، ایک مغرب کی طرف اور ایک مشرق کی طرف۔ ان کے نشانات آج بھی موجود ہیں، ایک کو بانڈا کہتے ہیں، ایک کو سیدوں کی جگہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ کھیمکا قبیلہ اور ٹٹ قبیلے کے 2 لوگ آباد ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ یہاں پہ آبادی بڑھتی چلی گئی۔ 17ویں صدی کے آخر میں ایک کھمتا اور دوسرا ٹٹ جی، ان کے نسلیں بڑھتی گئی، لیکن ان کو دیکھا دیکھی دوسری قومیں بھی یہاں پہ آباد ہوتی چلی گئی۔ 17ویں صدی کے آخر میں
اس میں بسنے والی قوم اسد آباد ہوئی، جو یہاں بڑی برادری سمجھے جاتے ہیں آج آج۔ 18ویں صدی میں ہندو آ کے آباد ہوئے، اور 1901 میں جب میاں والی کو ضلع کا درجہ دیا گیا، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ میاں والی بنوں کی تحصیل ہوا کرتی تھی اور ہرنولی اس کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جو زرعی لحاظ سے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ بہت اچھی زمینیں تھیں، تھل تھا، اور تھل میں ہونے والی تمام فصلیں اس میں ہوتی۔ اب میں آتا ہوں 47 کے غدر کی طرف۔ لوگ اسے غدر کا نام دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ تقسیم ہند تھی۔ غدر 1857 کو جی، یہاں اس کو بھی غدر ہی کہتے ہیں عام لوگ عرف عام میں، لیکن غدر نہیں تھا، یہ تقسیم تھی۔ جی، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کر کے ادھر آئے، اور یہاں بسنے والے لوگوں کو ہندوستان جانا پڑا۔ ہرنولی میں چونکہ اس وقت بہت بڑی آبادی ہندوؤں کی تھی، اور وہ طاقتور اور مؤثر لوگ تھے، تمام وسائل پہ ان کا قبضہ تھا، ان کے مورچے تھے۔ جو کچھ میں نے پڑھا اور سنا ہے اس کے مطابق 1935 میں مقامی لوگوں کی اور ان کی ایک زمین کے بدلے لڑائی بھی ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ اسد برادری کے امیر احمد خان کا خیال قبیلہ تھا، انہیں کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، اور وہ لوگ کچھ وہیں مر گئے تھے، کچھ ان کی نسل آج بھی یہاں زندہ ہے۔ یہ 1935 کی بات ہے۔ 1947 میں جب قیام پاکستان ہوا، ہندو ہرنولی چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، یہاں پہ فوج آئی، ٹینک آئے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی کا اس میں حصہ ہے کہ وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے ڈی سی اور ایس پی اس وقت جو مقرر ہو گئے تھے لوگ میاں والی کے، ان کو ساتھ لے کے ہندوؤں کو یہاں سے نکلوایا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت کنواں میں لوگوں کی لاشیں ہم نے سنا ہے کہ پڑی تھی، لوگوں کو لوٹ لیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ہندوستان سے آنے والے لوگ، راجپوت برادری کے لوگ، دیگر برادریوں کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں، یہاں آباد ہوئے آ کے، اور 1947 سے لے کے اب تک یہ لوگ تمام مل جل کر الحمدللہ رہ رہے ہیں۔ میاں والی کے ایک ہندو ہیں لالا روشن لال جی، اس کے بقول جو یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے گئے تھے، ٹرک میں گئے تھے، زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں اسد برادری نے اور موسیٰ خیل اور پھر چھدرو کے لوگ یہ آ گئے تھے، اور انہوں نے یہاں جو ہے ان کی قتل و غارت زیادہ کی تھی۔ اس کے باوجود بھی جو یہاں کے ہندو ہیں وہ مورچہ بند ہو گئے تھے، اگر وہ ٹینک نہ آتے، فوج نہ آتی، تو ان کے بقول، ہندوؤں کے بقول، وہ یہاں سے جانے والے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ٹرک سارا جو ہے لوڈ ہو گیا، تو ایک بچہ جو ہے نا آپ کی ہرنولی کی گلیوں میں کسی ماں سے بچھڑ گیا، تو ماں پہلے اس کو آوازیں دیتی رہی، جب بچہ نہ آیا تو کہتے ہیں ماں بھی اس کے بچے کے پیچھے اتری ہے، اس کو آوازیں دیتی ہوئی، اور پھر جو قتل و غارت شروع تھی تو وہ ماں بھی جو ہے انہی گلیوں میں ماری گئی، اور پھر وہ ٹرک جو ہے وہ واپس چلا گیا تھا۔ ان دنوں کے بارے میں اگر کوئی آپ کی بات ہو تو ہمارے ساتھ اس شیئر کریں۔ تفصیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی، کیونکہ جب میں یہاں آئے ہم تو میں بہت چھوٹا تھا۔ جی، اس کے بعد میرے پاس ساری تاریخی کتاب تو موجود نہیں تھی، سنی سنائی باتیں ہیں، اور اس قسم کے جو قصہ آپ فرما رہے ہیں، اس قسم کے ایک نہیں سینکڑوں قصے موجود ہیں۔ انہی میں سے کوئی اگر یاد ہو۔ عورتوں نے، ہندوؤں کی عورتوں نے زندہ چھلانگیں کنویں میں لگا دی تھی، جو ٹرکوں سے بسوں سے رہ گئی تھی، اور بہت سے لوگوں کو قتل کر کے کنویں بند کر دیے گئے تھے، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے۔ اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں سے نہیں نکل رہے تھے، بلکہ لوٹ مار کے لیے چھدرو اور موسیٰ خیل تک کے لوگوں نے لوٹی اس کو ہم کہتے ہیں، یہ لوٹ مار کی ہے، ہندوؤں کو مارا بھی ہے، ان کی خواتین کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اور ان کو یہاں سے مال و تباب لے کر وہ لوگ گئے۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ ہم سنتے ہیں جس طرح ماما فاروق روکھڑی تھے، جی جی یا شفیع بیڑے والا میاں والی میں ہے، ایسے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو کیا ہرنولی میں ایسی فیملیز ہیں جو مسلمان ہو گئی تھیں؟ جی، ایک فیملی تو میرے محلے میں رہتی ہے، غلام محمد نام کا آدمی تھا جس نے مسلمانوں کا نام غلام محمد رکھ لیا تھا، پہلے ہندو نام کچھ اور تھا اس کا، اس کی نسل یہاں پہ موجود ہے، اور وہ
अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से यहाँ रह रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसी बिल्डिंग्स को उनकी बाकियात और हरनोली में कौन कौन सी हैं? ये अभी आप जाएंगे, इस्लामी मदरसा बना हुआ है, यहाँ पे उनके एक मंदिर होते थे जिनमें वो शिव जी का मंदिर है कहते जी हैं। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा मंदिर था जी। और वो तहसील में सबसे बड़ा मंदिर था। जो अब तहसील पिपला का इलाका है ना, इसमें सबसे बड़ा मंदिर हरनोली में ही था, क्योंकि यहाँ पे कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे, कसीर और अमीर भी ज्यादा अमीर थे। भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वसाइल मैंने अर्ज किया ना पहले कि तमाम वसाइल पे उनका कब्जा था। मकामी लोग जो थे उनके दस्ते नगर होते थे, उनकी कोई चलती नहीं थी। अब तो सारे आजाद है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, उस वक्त भी हालत नहीं थी। इसके अलावा कोई और उनकी जगह किस किस्म की जगह पूछना जो उनके घर या कोई और सिर्फ एक मंदिर है? बड़ा एक मंदिर है जी, वो कुछ मोर्चे थे उनके बने हुए, जिसमें लोग वहां से पाक हिंदुस्तान से आने वाले लोग आबाद थे। अब एक उनके निशानात खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने उनको गिरा दिया, तोड़ फोड़ के अपनी जगह घर बना लिए। 3 मोर्चे थे यहाँ पे, और एक मोर्चा जो गुलाम मोहम्मद का घर है उसमें मौजूद है, बाकी कोई नहीं है। एक मोर्चा दूसरा मौजूद है, वो मुसलमानों का था, वो हमारे एक असद बरादरी के बुजुर्ग थे, उस वक्त वो सेशन जज करनाल हुआ करते थे, ये उनके घर का मोर्चा आज भी मौजूद है। अच्छा, मियाँ वाली में मसलन कालाबाग शहर है, मियाँ वाली में सिकंदराबाद शहर है, मियाँ वाली में हमारा पिपला है, मियाँ वाली में हरनोली, ये वो जगह हैं जहाँ जाती दुश्मनियाँ लोगों की ना होने के बराबर हैं। आप मसहलती कमेटी के कन्वीनियर हैं, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों में ये एक खूबी है, इसकी वजह क्या है? 2 वजह मेरे ज़हन के मुताबिक है। एक तो यहाँ पे लोग जितने भी लोग आबाद हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नेक और शरीफ लोग हैं, माशाअल्लाह, नस्लन शरीफ है। माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज करूंगा, दुश्मनियां हैं, कत्ल गारत यहाँ भी हुई है, पाकिस्तान के बाद 20 कत्ल हुए, जहाँ में पाकिस्तान से लेकर आज तक मुझे याद है 20 कत्ल हुए, लेकिन वो कुछ हादसाती हैं, कुछ उस दुश्मनी का नतीजा है। क्या किसी ने एक का कत्ल किया तो उसने दूसरे का कत्ल कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुलझू लोग हैं, नरम मिट्टी है, और ईमानदारी की जहाँ तबलीग का बहुत असर है, हमारे इस शहर में तबलीगी जमात के लोगों का बहुत ज्यादा असर है। अच्छा, तारिक जमील साहब की जी कई दफा खिदमत हैं यहाँ। कई दफा नशस्तें हुई उनकी, मौलाना अब्दुल वहाब साहब तो दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके कारिंदे, उनके फरिश्तादा लोग बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ, अब भी तकरीबन 60 मसाजिद हैं यहाँ, और उनमें से हर मस्जिद में हर हफ्ते कोई ना कोई टीम मौजूद होती है। आप क्या समझते हैं ये जो मसहलती कमेटियां बनी हुई हैं, इनकी वजह से किस हद तक आप लोगों के मसाइल हल कर देते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर इनको सही मानों में फाल रखा जाए, मैं पिछले 8 साल से कमेटी का चेयरमैन हूँ, कन्वीनर हूँ। राना अब्दुल जब्बार साहब थे जब उन्होंने 2012 में बनाई थी कमेटियाँ ये, उसके बाद इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन ये चलती हैं अफसरान की मर्जी से। जब एसपी साहबान, डीएसपी साहबान इसमें दिलचस्पी लेते हैं और वो दरखास्तों को कमेटी की तरफ मार्क करते हैं, तो मसालत अक्सर हो जाती है। मुझे याद है कि मैंने 1 साल में तकरीबन 250 लोगों के दरमियान मसालत कराई, 200-250 फैसले किए पहले सालों में। माशाअल्लाह। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि खाल दरखास्तें हमें मिलती हैं, और इंशाअल्लाह जो भी दरखास्त आती है हम उसको कंप्रोमाइज़ करा के घर भेजते हैं, खाली कभी नहीं भेजी। और आप हैरान होंगे सुन के कि इन 8 साल में मेरे किए हुए फैसलों के खिलाफ 2 आदमी अदालत में गए हैं, जहां अदालत ने हमारे फैसलों की तस्दीक की। यानी कि अगर मामला यही हल हो जाए तो अदालतों से, पुलिस से, थाने से लोग बच जाएंगे, काफी कुछ बच जाएंगे, उनका वक्त भी बच जाएगा, उनके पैसे बच जाएंगे, लिटिगेशन से बच जाएंगे, खर्चा अखराजात से बच जाएंगे, माशाअल्लाह। और बचते रहे हैं। लेकिन हर क़यामत इमारत 2 साफ्त वाली बात है, हर आदमी की अपनी पॉलिसी होती है। जो अफसर आते हैं अगर वो दिलचस्पी लेते हैं तो मसला हल हो जाता है। जब दरखास्त डीएसपी साहब के पास जाती है, एसपी साहब के पास जाती है, वो अपने एसएचओ को मार्क करते हैं, वो तंदार को मार्क कर देता है, हम तक आती नहीं है। उनका मसला उनका है, हम जबरदस्ती तो आज खुद तो दरखास्तें ले नहीं सकते। राव अब्दुल हफीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में ऐसी ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ मिलेंगे। वस्सलाम।